بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کل میں نے ایک ولاگ کیا جس میں میں نے یہ کہا کہ 11 ارب کے جہاز پہ بہت تنقید ہوئی اور 11 ارب کے جہاز کو کوئی بھی انسان جو پاکستان کی معیشت کو سمجھتا ہے، جو غریب کی حالت کو سمجھتا ہے، جو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اچھے خاصے ارب پتی کھرب پتی لوگ فقرے ہو گئے، وہ 11 ارب کے جہاز کو سپورٹ نہیں کر سکتا، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ بڑا اچھا کیا 11 ارب کا جہاز لے کر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے ولاگ میں کہا کہ جس طرح سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کو ڈیفینڈ کیا، ان کا ڈیفینڈ کرنے کا پوسچر ہی بتا رہا تھا کہ وہ جسٹیفیبل نہیں ہے، وہ کس ٹون میں بات کر رہی ہیں۔ میں نے تو اس پہ کھل کے تنقید کی، میرا ولاگ آپ دیکھ لیں، کیونکہ میں خود عام آدمی اور عام آدمیوں میں رہتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے عام آدمی کا لک بنیا گیا ہے، وہ مقروض ہو گیا ہے، اس کی نسلیں مقروض ہو گئی ہیں۔ اگر وہ ذاتی طور پہ مقروض نہیں تو جس ملک میں پیدا ہو اس پہ لاکھوں کا قرضہ ہے، اس کے لیے کیا پروٹوکول ہے، اس کے لیے کیا سہولتیں ہیں، سب پتہ ہے اس ملک میں غریب کے لیے قانون کیا، امیر کے لیے قانون کیا ہے۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی دودھ کی دھلی ہے؟ اگر پی ٹی آئی خان کو سپورٹ کر رہی ہے، پی ٹی آئی میں سارے حاجی اللہ دیتا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کل جب یہ کہا کہ ان ظالموں نے، ان بے شرموں نے، ان فرسٹریٹڈ اور چھوٹی چھوٹی ذہنیت کے لوگوں نے جو پی ٹی آئی کی کے پی کی اسمبلی ہے نے 3 ایسے قوانین منظور کروائے ہیں کہ لوگ 11 ارب کا جہاز بھول جائیں گے، اس سے بھی 10 ساتھ آگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں اسے جسٹیفائی کروں، اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا، دونوں پہ افسوس ہوتا ہے، دونوں جو واقعات ہیں۔ جب میں نے وہ بات کی، میں نے کہا کہ بھائی اس وقت جو پی ٹی آئی ہے جس نے اپنے لیڈر کا سودا کر لیا، جس نے اپنے لیڈر کی 3 بہنوں کو سڑکوں پہ رول دیا، جس نے ان کے ساتھ فراڈ کے نت نئے طریقے بنائے، جس نے اپنے ووٹر کو بیوقوف بنایا، جس نے ریاست مدینہ کے منشور تو دور کی بات، یہ تو اس وقت کے پی کے جو حالات ہے وہ تو ریاست تھائی لینڈ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ جہاں عام آدمی کو، میں اپنے پختون بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا کے پی میں گورننس ہے؟ پورے پاکستان کی طرح وہاں بھی گورننس نہیں ہے، وہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہاں بھی مہنگائی ہے، وہاں بھی سڑکیں، گندا پانی، 100 مسائل۔ باہر شام کو ہم نکل سکتے ہیں بنو والی سائڈ پہ، باہر بچے جا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، ایزی ہو سکتا ہے کام وہاں۔ تو میں نے جب یہ بات کی کہ اصل ایشوز پر آنے کی بجائے ان لوگوں نے بھی وہ فراڈ کیے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ قوانین منظور کرا لیے جو محمد بن قاسم سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک نہیں منظور کرا سکے یاشی کے لیے۔ تو مجھے میسنجر پہ وہ قسم کی وہی ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں نا، ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ شفیع جان اینڈ کمپنی، سہیل آفریدی اینڈ کمپنی خیبر پختونخوا کی تاریخ کی بدترین ایڈمنسٹریشن ہے، کیونکہ میں نے کے پی نہیں جانا نیا پاکستان والوں کی طرح کہ مجھے وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس گھسائیں۔ میں کھل کے بتا رہا ہوں، میں نے باقی صحافیوں کی طرح کے پی میں پروٹوکول نہیں لینے جانا، نہ میں نے پنجاب کی اسمبلی میں جانا ہے۔ میں بات کروں گا عام آدمی کی۔ مجھے ان لوگوں، ہمارے صحافی کیوں خاموش ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں، ان کی کیوں گندی گورننس کیوں نہیں ایکسپوز کرے کے پی کی؟ انہیں یہ ہوتا ہے کہ کل کو خان صاحب آگے، اور خان کا تو انہوں نے سودا کر لیا ہے۔ جن کو خان کی بہنوں کی عزت کی پرواہ نہیں، حامد میر صاحب کا بیان سنا آپ نے؟ حامد میر نے کہا کہ خان کی بہنیں جب بھی خان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، پارٹی کے اندر سے خان کی جو باہر، خان کو باہر لانے کے لیے جو تحریک چلائی جاتی ہے، آپ حامد میر صاحب کا آج آپ بیان سن لیں، اس تحریک کو پارٹی کے اندر سے ناکام بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہے یہ لنڈے کا مال کی نہیں ہے؟ لاہور شہر کے 2 ایسے ہارے ہوئے ایم پی ہیں، ہارے ہوئے ایم پی، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، وہ مجھے فون کر کے 26 نومبر سے پہلے کہہ رہے تھے آ کے ہماری کوریج کریں۔ میں نے کہا اچھا جی میں آ رہا ہوں، میں نام بھی لے لوں گا، مجھے بعض اوقات میں کہتا ہوں، میں ان کا ایک قید کاٹ کے آئے تھے، ایک موصوف قید کاٹ کے آئے تھے، بڑے انقلابی بنے ہوئے تھے۔ میں متعلقہ جگہ پہنچ گیا، یو ای ٹی پہنچ گیا، چلے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، انجینئرنگ یونیورسٹی۔ میں کہا جی آپ آئیں، میں دریا راوی تک، ہم آپ کو آگے تک پوری کوریج کرتے ہیں۔ یہ 26 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں جو اسلام آباد گئے تھے۔ کہتے نہیں بلال بھائی، ہم نے یہاں سے کوریج کرنی، اس کے بعد ہم نے تتر بتر ہو جانا ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے میرے پہ اگر میں تمہاری کوریج کروں، میں 2 نمبر صحافی ہوں، میں تمہارے پے رول پہ ہوں۔ آپ لوگوں کو چورن بیچا جا رہا ہے، خان کا سودا ہو گیا ہے، خان کی بہنوں کو یہ لوگ بالکل رسوا کر رہے ہیں، خان کے کاز کو انہوں نے ڈنٹ ڈال دیا ہے۔ کے پی کی اس وقت جو حکومت ہے، آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں، وہاں سے کے پی کی حکومت نہیں جیت سکتی۔ آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں اور پنجاب میں ہو جائے، سندھ میں ہو جائے، تو جو حکمران ہیں یقین کریں نہیں جیت سکتے۔ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں،
یہ بھی نہیں جیت سکتا اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. جو جہاں وزیر اعلیٰ جس کی جہاں حکومت ہے وہ نہیں جیت سکتا, کیونکہ عوام نے دیکھ لیا انہوں نے عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو بھائی جان یہ سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہوئی ہیں, یہ عوام کو سوائے چرن دینے کے کچھ نہیں کر رہی. باقی جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, پاپولر لیڈر, مقبول لیڈر, لیکن اس کی غلطی اس کو بندوں کی پہچان نہیں ہے. علی زیدی سے لے کے فیاض الحسن چوہان تک, علی مین گنڈا پور سے لے کر سہیل آفریدی تک, شیر افضل مروت سے لے کر شہریار آفریدی تک, گلالئی سے لے کر وہ زرتاج گلی تک, سب اقتدار کے بھوکے, سب اقتدار کے بھوکے. باقی مراد سعید کی عزت بچی ہے, وہ باہر آ جائے نا, وہ بھی یہی کرے کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی کہ مراد سعید باہر آ کے کون انقلاب لیا. بھائی چوری کھانے والے مجنو ہیں یہ سارے. مجھے خان کی بہنوں پہ ترس آتا ہے. صرف یہ کے پی کی گورنمنٹ فارغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.